جمعۃ المبارک میں عنوان گفتگو ہے صحبت صالح کی اہمیت۔ نیک لوگ، اولیاء کرام، عالمین کے رب کے برگزیدہ بندے، چنے ہوئے منتخب محدثین، مفسرین، علماء، فقہاء، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، اپنے دن رات، شب و روز ان کے ساتھ گزارنا اور ان سے ایمان کی حرارت، مٹھاس اور معرفت، پہچان حاصل کرنا۔ سفر المظفر کا یہ مہینہ ہے اور اس میں کئی اولیاء کرام ان کی وفات ہے، جس کو ہم عرس کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ بنیادی طور پہ ایک حدیث ہے، وہاں سے آیا ہے۔ عروس، عروسہ بنیادی طور پہ دلہن کو کہتے ہیں، اور جو پہلی رات کی ملاقات ہوتی ہے دلہن کی اپنے شوہر کے ساتھ، تو یہ لفظ اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور قبر میں اس کی پہلی رات ہوتی ہے، تو اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے اور ایک اعلان کیا جاتا ہے، نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا اللہ سے ملاقات کا۔ تو یہ اس بندہ مومن کے لیے ایک بشارت ہوتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اس بندے کو گویا کہ معاف کر چکے ہیں، اور قبر کا عذاب اس سے ٹال دیا گیا ہے، اور دنیا میں جو تکالیف اور مصائب، آلام اس نے برداشت کرنے کے وہ کر لی ہیں، سختیاں جھیل چکا ہے۔ تو اب اس نے چونکہ اللہ کی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے، تو وقت آ گیا ہے اب جب یہ دوبارہ اٹھے، اس وقت تک یہ ایسے سو جائے جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ تو یہ لفظ بنیادی طور پہ وہاں سے آیا ہے، اور وہ دن جب کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے یا اس دنیا میں آتا ہے، تو وہ اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، یعنی اس کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات۔ ایک جہان سے آیا ہے اور ایک دوسرے جہان میں گیا ہے۔ جہاں سے آیا ہے وہ جہان بھی ہم نہیں جانتے، اور جہاں پہ گیا ہے تو وہ جہان بھی نادیدہ ہے، دیکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ جس گوشت پوسٹ کا تعلق ہے، باڈی کا جو ہمارا ایک فزیکل وجود ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر جب 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر ایک پھونک ماری جاتی ہے، اور وہ پھونک اس کو ہم روح کہتے ہیں۔ وہ روح کہاں سے آئی ہے اس کا ہمیں نہیں پتا، اور وہ کیا سافٹ ویئر ہے
کہ جو انسان کے اندر انسٹال کیا جاتا ہے تو زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ انسان ایک جیتی جاگتی تصویر بن جاتا ہے، اور پھر 9 مہینے کے بعد یا 8 مہینے کے بعد وہ اس عالم ناسور یہ جو دنیا ہے اس میں آ جاتا ہے، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ پھونک جو اس کے جسم میں ماری گئی تھی اسی کو نکال لیا جاتا ہے، اسی روح کو اس جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ جسم سے روح الگ ہوتی ہے تو یہ باڈی جو ہے یہ کچھ گھنٹوں بعد ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر پھر وائرس، بیکٹیریاز، جراثیم پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اصل لائف ہے وہ تو وہی تھی، جو پھونک تھا، جو آیا تو زندگی شروع ہو گئی، اور جو نکل گیا تو زندگی ختم ہو گئی۔ یہ جو زندگی کا دورانیہ ہے جس میں ہم موجود ہیں، ورنہ زندگی کب سے ہے اور کب تک چلنی ہے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، یعنی وہ ہماری روح جو ہے وہ کب تخلیق کی گئی، اور روحیں ساری موجود ہیں۔ حضور سید علی بن عثمان الحجویری، سید حجویر علیہ الرحمہ المعروف کا تغنی بخش نے بھی کشف المعجون میں اس حدیث کو نقل کیا، مشکات میں بھی ہے کہ الارواح جنود مجندہ، روحیں لشکر کی صورت میں رہتی، جیسے لشکر ہوتے ہیں اس طرح رہتی تھی۔ تو ظاہر بات ہے وہ اس دنیا میں آ بھی رہی ہیں اور اس دنیا سے جا بھی رہی ہیں، اربوں آ چکی ہیں اور اربوں ہی جا چکی ہیں، یعنی ایک تانتا ہے بندھا ہوا روحوں کے آنے کا بھی اور روحوں کے جانے کا بھی۔ پھر اس حدیث کے اندر آگے مزید کچھ تفصیلات بھی ہیں کہ جو روحیں عالم ارواح میں اکٹھی رہتی تھی وہ دنیا میں اگر آ جائیں اور ایک ہی وقت میں آ جائیں تو ان کے اندر ایک اندیکھا تعلق ہوتا ہے، ایک کشش ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ملنے کے ساتھ ہی ایک احساس ہوتا ہے کہ یار کوئی بڑا پرانا تعلق ہے، جیسے کسی نے کہا ہے نا، آنکھ یہ کہتی ہے دیکھا ہے انہیں ایک نظر، دل یہ کہتا ہے کہ صدیوں کی شناسائی ہے۔ یعنی آنکھ سے تو انسان نے شاید ایک مرتبہ ہی دیکھا ہوتا ہے، لیکن دل سے دعا یہ ہے تو بڑا پرانا تعلق ہے۔ وہ پرانا تعلق بنیادی طور پہ ہو سکتا ہے کہ عالم ارواح میں اس کی روح اور آپ کی روح ایک لمبا عرصہ اکٹھی رہی، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ملنے کے ساتھ ہی ایک شدید قبض اور عجیب طرح کی وائبس اور عجیب طرح کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ یار جان چھوٹے میری اور میں کوٹ کے کسی اور پاسے جاؤں، تو وہ کھچاؤ بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ پیدا ہو گیا ہو، کیونکہ حدیث کے آگے الفاظ یہ ہیں کہ جو وہاں پہ جن روحوں کا تعلق رہتا ہے وہ دنیا میں بھی ان کا تعلق رہتا ہے، اور جو وہاں پہ کھینچی کھینچی رہتی ہیں دنیا میں بھی پھر وہ کھینچی کھینچی رہتی ہیں۔ تو کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی روحیں ہماری روحوں کے ساتھ تھیں اور وہ ہم سے پہلے آ چکے ہیں دنیا، ہو سکتا ہے وہ 1000 سال پہلے آ چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ ایسی روحیں جنہوں نے 1000 سال بعد آنا ہو۔ تو ان کا جب ذکر ہوتا ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے کسی ایسے آدمی کا جس کے ساتھ وہاں پہ ہماری روح اکٹھے تھی
اور وہ ہو سکتا ہے ہم سے 200 سال پہلے آ گیا، اس کا جب ذکر ہوتا ہے تو طبیعت کے اندر ایک سرشاری، ایک کیفیت، ایک اچھا احساس پیدا ہوتا ہے، سن کے اچھا لگتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہم سے پہلے آ چکے ہوتے ہیں، لیکن سن کر کوئی طبیعت کے اندر اچھا احساس نہیں ہوتا، بلکہ کبیدہ خاطر ہو جاتی ہے طبیعت، اچھا نہیں لگتا۔ اب قرآن مجید نے ہمیں اس دنیا میں ایک حکم دیا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ ہم اوور کم کر سکتے ہیں اپنی بہت ساری غلطیوں کو، کمیوں کو، اور جو ہم سے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی، تو اچھے لوگ جو ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یہ جو اچھی صحبت ہے یہ ہمارے اندر اچھے اثرات کو پیدا کرے گا۔ شیخ سعدی کا ایک مشہور شعر ہے نا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال دیتے ہیں کہ پسر نوح با بدان با نشست خاندان نبوتش گم شد۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے برے لوگوں کی صحبت اختیار کی، تو نبوت کا خاندان تھا لیکن نبوت وہاں پہ ختم ہو گئی۔ سگے اصحاب کاف پہ چند روز پہ لیکاں گرفت مردم شد۔ اصحاب کاف کا کتا، حالانکہ وہ کتا ہے، اور وہ نیک لوگوں کے ساتھ اس نے اپنا تعلق قائم کر لیا، تو اس کا اب شمار وہاں پہ ہوتا ہے جب اصحاب کہف کا ذکر ہوتا ہے تو اس کتے کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے سورہ کہف میں، اور اس طرح ذکر کیا ہے کہ اس کے پورے پوسچر کو بیان کیا ہے کہ وہ کیسے بیٹھا ہوا تھا غار کے دہانے پہ۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیہِ بِالْوَسِیدِ، وہ کتا جو ہے وہ اپنے پاؤں آگے پھیلا کے غار کے دہانے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ کیسے بیٹھا ہوا تھا؟ تو قرآن مجید نے اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان کیا ہے۔ تو یہ جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، اولیاء امت ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے سے کتنے خوبصورت اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اب سورہ کہف کا میں نے ذکر کیا تو اب دیکھیں وہ اچھی صحبت کا ذکر، یہاں پہ اس کتے کا بھی ذکر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو روک لے، یعنی ان کے ساتھ نتھی کر لے، اٹیچ کر لے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اللہ کی محبت حاصل ہو۔ یریدون وجہہ، وہ اس کے چہرے کو چاہتے ہیں، یعنی اس کی محبت کے متلاشی ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اپنی آنکھیں ان سے مت ہٹائیں، اور لوگ یعنی اے مخاطب تو دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے نا، نہیں، یہ نہیں، اپنا تعلق ایسے لوگوں سے قائم کر جو اللہ کی رضا کے متمنی اور طالب ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا، ایسے شخص کے پیچھے نہ چل جو ہماری یاد سے غافل ہے، یعنی جس کا دل جو ہے وہ ہماری یاد سے غافل ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ جو ہے بہت بڑا ہوا ہے، وہ لمٹ کراس کر چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو لمٹس مقرر کیے ہیں
تو وہ حدود الہی کو پار کر چکا ہے، اس کے اندر کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں، صحیح غلط کی کوئی تمیز نہیں، سچ اور جھوٹ کی کوئی تمیز نہیں، دیانت اور بددیانتی کی کوئی تمیز نہیں، حیا اور بے حیائی کی کوئی تمیز نہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں جو لمٹ لیس ہو چکے ہیں، جو اپنی لمٹس کو کراس کر چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے کوڈز مقرر کیے ہیں، حدود مقرر کیے ہیں، ان کو کراس کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلو۔ ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور یہ اپنے خواہش نفس کے بندے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر جو لوگ اللہ کی یاد سے اپنے دل کے اندر شمع کو روشن کیے ہوئے۔ اور پھر قرآن مجید میں آپ دیگر مقامات میں دیکھیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیجیے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ لوگ کہ خرید و فروخت، تجارت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے، چاہے معاشی معاملہ ہو اور کوئی بڑا ہی اس طرح کا امپورٹنٹ مسئلہ ہو، لیکن جو اللہ کی یاد ہے وہ ہر وقت ان کے سینوں کے اندر موجود رہتی ہے۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اللہ کے بارے میں، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، آپ رحمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کسی ایسے آدمی سے پوچھئے جو جانتا ہے رحمان کو، یعنی اللہ کو جانتا ہے۔ اور اللہ کو کون جانتے ہیں؟ یہ وہ صالحین امت ہیں، اولیاء امت ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں اور نیک لوگ ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید نے پھر بہت ساری کریکٹرسٹکس بیان کی ہیں ان لوگوں کی جن کے ساتھ آپ کو اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر چلتے ہیں آہستگی سے، وقار سے اور متانت سے، یعنی ان کی چال کے اندر ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا بندہ آ رہا ہے، یعنی ان کی چال ڈال، گفتگو، وضع، قطع، ہر چیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین پر اللہ کا بندہ ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر کوئی ایسا شخص جو جاہل ہے، جس کے اندر کم برداشت ہے، گالی گلوچ کرنے والا ہے اور اس کا اپنی زبان پہ کوئی کنٹرول نہیں، اپنی آنکھوں پہ کوئی کنٹرول نہیں، اس کے اندر ضبط نفس نہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس وہ گزرتے ہیں تو بس السلام علیکم کہہ کے تو گزر جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں، ان سے خواہ مخواہ ڈیبیٹ بھی نہیں کرتے، بس ایک سلام متارکہ کہ جدائی کا سلام کہہ کے تو الگ ہو جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جن کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں اور دن میں قیام میں گزرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، جو عالمین کے رب سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا، اور یہ جو آگ ہے جہنم کی یہ تو تباہ کر دینے والی، یعنی جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، جو ڈرتے ہیں کہ انہیں عالمین کے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی اس نے زندگی اس احساس کے ساتھ گزاری
کہ مجھے ایک دن اکیلے تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور مجھے جواب دینا ہے. اما من خاف مقام ربی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی خواہش کو روکا. یعنی دل تو کہہ رہا تھا برائی کی طرف، لیکن اس نے اس لگام کو پکڑ لیا اور آگے نہیں بڑھنے دیا، روک لیا اپنے آپ کو. یہ جنت ہے اللہ کی اور اسے قبول کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ان لوگوں پر جن کو اچھی صحبت مل جائے. اور ظاہر بات ہے یہ تلاش تو کرنا پڑتے ہیں نا. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی مل جائیں گے، جیسے ہم رزق تلاش کرتے ہیں نا، ہمیں اہمیت ہے اور اس کے لیے دنیا جہان کا ہم سفر بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، ایجوکیشن بھی حاصل کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اللہ کا بندہ ایسے ہی مل جائے. ہاں مل جائے تو یہ بڑی عطا ہے، بڑی نوازش ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے. لیکن اگر آپ کے اندر خواہش ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں کی صحبت اس دنیا میں بھی عطا کر اور آخرت میں بھی عطا کر. جنت میں ظاہر بات ہے سب نیک ہوں گے نا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس خواہش کو پورا کرتے ہیں. لیکن ہونا بھی چاہیے کہ وہ خواہش موجود ہو. اب اللہ تعالیٰ کا ایک حکم اور سماعت کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو سچے لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ لگ جاؤ. یعنی تمہارے شب و روز دن رات ایسے لوگوں کے ساتھ گزرنے چاہیے جو زمین پر اللہ کے بندے ہیں. اگر ہمیں یہ لوگ مل جائیں زمین پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا الا انبئکم بخیارکم، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے اچھے لوگ نیک لوگ کون سے ہیں. قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتانا، اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. ظاہر بات ہے حضور کی زندگی میں تو ان کے لیے جب اللہ کے رسول کی صحبت ہے تو دوسرا کوئی کیسے اہم ہو سکتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی پتا تھا کہ اللہ کے رسول ایک دن اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور بعد میں پوری امت ہے اور کیسے لوگ پہچانیں گے. تو حضور نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تمہارے بہترین لوگ نیک لوگ وہ ہیں کہ ان کو دیکھنے سے ہی اللہ یاد آیا ہے. یعنی ان کی زیارت سے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے. یعنی جیسے ہی آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر یہ شدید احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ اللہ کا بندہ. تو جس کو دیکھتے ہی آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر سچی طلب ہے اللہ کی محبت کی، اس کی معرفت کی اور اس کے بعد اس کی پہچان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اطاعت کی، تو پھر ہمیں ایسے بندے مل جائیں. اور اگر ہمارے اندر ایسی طلب نہیں ہے تو پھر ایسے بندے بھی نہیں ملتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ہیں کچھ ایسے جو زمین میں چلتے رہتے ہیں سیاحین فی الارض، اور وہ تلاش کرتے رہتے ہیں مجالس ذکر کو، جہاں پہ اللہ کی یاد اور اس کی شمع روشن ہے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، حدیث پاک کا مطالعہ ہو رہا ہے، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں.
تو جہاں پہ وہ ان لوگوں کو پاتے ہیں وہ اپنے پروں میں ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور ایسے ڈھانپتے ہیں کہ ایک طرف ان کے پر زمین پر ہوتے ہیں اور دوسری طرف آسمان کی طرف. یہ پورا ایک حصہ جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان، وہ فرشتے ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں. اب ایسے لوگوں سے کہاں پہ ملاقات ہوگی؟ سینمے میں تو ملاقات نہیں ہوگی. تو ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں سے ملاقات مسجد میں ہوگی. یعنی مسجد ہی وہ بنیادی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے بندوں سے ملاقات ہو سکتی ہے. جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ وزیر اعظم صاحب کہاں پہ ملیں گے، صدر کہاں پہ ہے، اور فلاں شخص جو ہے وہ کہاں پہ ملے گا. تو ہر ایک کو ایک آفس ہے نا. تو اللہ کی محبت کی جگہ اللہ کی مسجد. تو مسجد میں جو لوگ 5 وقت آتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے ان سے ملاقات بھی کروا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.